کہ کوئی برائی دیکھو، کوئی بھی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے۔ چاہیے تھا مجھے کہ ہاتھی میں پکڑ لیتا یوں کرنے والے کا، لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی، اس لیے میں نے پہلے درجے کو چھوڑ دیا کہ دوسرے درجے کو نہیں چھوڑ سکتا کہ اپنی زبان سے اس کے خلاف آواز بلند کرے، تو میں نے کر دیا۔ تیسرا درجہ ہے بہت ڈرپوک آدمی ہے، سست ہے، خطرات کا ذرہ برابر جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتا، تو دل میں برا جان لے، ورنہ اللہ علیم خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کی بھی جانتا ہے۔ تو اگر آپ نے دل سے برا جانا ہے تب بھی امید ہے کہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن اگر سب آدمی دل میں برا جان کر رہ جائے پھر برائیاں دور کیسے ہوں گی؟ اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس پر توجہ دیں، اور کوئی بھی برائی ہو میں ہر وقت آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، الحمدللہ میں بالعموم برداشت نہیں کر سکتا، کہیں کہیں کچھ رعایت ہو جاتی ہے یا کوئی غفلت بھی ہو جاتی ہے، ہاں اس لیے اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ مساجد کے معاملے میں ہمارے وہاں بہت زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، قوم کا پیسہ بیکار خرچ ہو رہا ہے، سمجھا؟ خوب چوڑے چوڑے مینارے کی ایک کمرہ بن جائے، اتنا چوڑا مینارہ بنایا جاتا ہے، اور سالوں اس کو اوپر اٹھانے میں لگتا ہے، پھر سالوں اس کو سجانے میں لگتا ہے۔ کیا ضرورت ہے تکلف کی؟ چھوٹا سا مینارہ آپ بنا دیجئے، دیکھنے میں یہ معلوم ہو کہ یہ کسی سیٹھ کا گھر نہیں ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کا گھر، اسی کا مطلب ہے مینارہ۔ فلانا مینارہ فلانے محلے کا اتنا اونچا ہے، اتنا چوڑا ہے، تو ہمارا اس سے چوڑا ہوگا، ہمارا اس سے اونچا ہوگا، وہ بہت رنگین ہے تو ہمارا اس سے زیادہ رنگین ہوگا، پھر وہی ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، مقابلہ آ گیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لوگ عمارتیں بنوانے میں مقابلہ کریں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے، یا مسجد بنوانے میں مقابلہ ہوگا۔ ارے مسجد اللہ کے لیے بنوانی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ من بنا للہ مسجدہ، جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں مکان دیتا ہے، عطا فرماتا ہے، بناتا ہے، فرشتوں سے بنواتا ہے۔ ابھی میں کہاں گیا تھا؟ کہاں سے آ رہا؟ جھومر باغ۔ الحمدللہ میں نے وہاں کی انتظامیہ کی بہت تعریف کی، بہت تعریف کی، بہت تعریف کی کہ اتنی سادی مسجد تو میں نے جھارکھنڈ میں دیکھی نہیں آج تک۔ دیواریں اٹھی ہیں، پلاسٹر شاندار ہے، ممبر بنا ہوا ہے، محراب بنی ہوئی ہے، اور نماز پڑھنے کا فرش بھی اچھا سا بچھا ہوا ہے۔ باقی اس کے علاوہ ادھر گنبد خضرا، ادھر خانہ کعبہ، اور ادھر مسجد اقصیٰ، تو کہیں روضہ اعلیٰ حضرت، تو کہیں خواجہ صاحب کا روضہ، تو کہیں غوث پاک کا روضہ، مسجد میں سب بنایا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ سب مستریوں کا ڈھکوسلا ہے، وہ آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے، آپ لوگ چندہ کرتے رہیے، ہم بناتے رہیے، نقش و نگار بنتا رہے گا، آپ لوگ چندہ کرتے رہیے۔ مسلمانوں کو پیسے اتنا فالتو نہیں ہے، اللہ ایسے خرچ سے خوش نہیں ہوتا۔ مسجد بنا دی آپ نے، اب نمازی بنانے پر خرچ کیجئے، اچھا امام رکھیے، اچھا مؤذن رکھیے۔ عام طور سے مسجدوں میں مؤذن تو بالعموم اچھا نہیں ہوتا ہے، 90-95%، اور امام بھی 50% اچھے نہیں ہوتے، صحیح نہیں ہوتے، قرات صحیح نہیں ہے، مسائل جانتے ہی نہیں، اور امام صاحب بنے ہیں۔ خیر یہ آپ کی مجبوری ہے،
ہونا یہ چاہیے کہ علاقے کا جو بڑا عالم ہے اس کے پاس امام کو بھیجیے، مؤذن کو بھیجیے کہ حضرت اس کی اذان سن لیجئے اور حضرت یہ امام صاحب کی بھی قراءت سن لیجئے، کچھ ضروری مسائل پوچھ لیجئے۔ امامت کے لائق ہو تو ان کو رکھ لیں گے، اذان کے لائق ہے تو رکھ لیں گے، لیکن یہ سب ہوتا نہیں ہے۔ جو آیا متولی صاحب کے پاس، ٹریسٹری صاحب کے پاس، اور اس نے اچھی سی گفتگو کی، بس اس کو رکھ لیا گیا۔ کسی نے کہہ دیا اس کو رکھ لیا گیا۔ جو کہہ رہا ہے اس کو تو کچھ علم ہے نہیں، متولی خود نہیں، نہ عالم ہوتا ہے، نہ قاری ہوتا ہے، نہ حافظ ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ شہر میں ایک کیا ہزاروں میں شاید کوئی ایک ملے گا آپ کو۔ تو ہمارے یہاں غلط اماموں کی پرورش اسی لیے ہو رہی ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے گا امام کو کہ مجھے فلاں کے پاس پیش ہونا ہے، وہ تیاری کرے گا، ہے نا، اپنے گھر تیاری کرے گا۔ اذان ہوتی ہے عام طور سے حیل الفلاح حیل الصلاح۔ یلل کیا چیز ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں، نہ عربی ہے، نہ فارسی ہے، نہ اردو ہے۔ غلط اذان ہوئی جس کا مطلب بغیر اذان کی جماعت ہوئی۔ بہار شریف میں لکھا ہوا کہ بغیر اذان کے جماعت مکروہ ہے۔ کتنی جماعتیں مکروہ ہو رہی ہیں؟ بس وہ اذان دے کے الفاظ جانتا ہے، کیسے ادا کرنا ہے یہ نہیں جانتا۔ حیل الفلاح نہیں ہے، اب سب لوگ سن لو، آپ لوگ بھی سن لو۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ کسی میں نکلتا ہی نہیں ہے، اللہ کی جگہ لل لل بولتا ہے، اور صلاح میں ہا بھی نہیں ادا کرتا، صلاح بولے گا، صلاح بولے گا۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ سواد بھی ادا کرے گا، سین بولے گا، صلاح بولے گا۔ صلاح کیا چیز ہے؟ تھوڑا سا اس کو اور بگاڑ دو تو صلاح ہو جائے گا۔ فلاح یہ ہے، الف ہے، ہا ہے، بڑی ہا، اور الف کے بعد جب کوئی حرف ساکن ہوتا ہے تو مد بھی ہوتی ہے، تو فلاح، مد بھی غائب، ہا بھی غائب، اور ہا نہ نکل کر کے چھوٹی ہا گئی، تب بھی غلط۔ حی علی الفلاح، یہ ہے اذان، یہ عام طور سے غلطی ہو رہی ہے۔ اور آخر میں لا الہ الا اللہ، یہ غلطی عام ہے۔ آپ کچھ سنیے، کیونکہ آپ ہی لوگوں تو صحیح کر رہا ہے، اکثر تو اس میں امام ہے۔ ہائی اللہ، ہائی اللہ کیا چیز ہے؟ ہائی آ جاتی ہے اذان دینے والوں کو اور اقامت کہنے والوں کو، ہائی اللہ کا مسئلہ ہے۔ ہائی تو انگریزی میں ہے کوئی لفظ، عربی میں تو ہائی کوئی چیز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ لوگ بھی بول لیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہائی اللہ کوئی چیز نہیں ہے، آپ کی اذانیں خراب ہو رہی ہیں۔ سن لیجیے، آج مسلمانوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو صرف اسی لیے نہیں کہ ہم میں بہت سے لوگ شراب پی رہے ہیں، بہت سے لوگ چوری کر رہے ہیں، یہ تو سبب ہے ہی، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے کہ مسجدوں سے ہماری اذانیں غلط نکل رہی ہیں۔ مسجدوں کے سجانے پر ساری توجہ، مسجدوں کو رنگین بنانے پر ساری توجہ، مسجد میں ڈیزائن بنانے پر ساری توجہ۔ مسجد نماز کی جگہ ہے، دلہن کا گھر نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ سادہ ہونا چاہیے، سادگی اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ کو پسند ہے۔ نوٹ کر لیجئے، اگر کبھی جھمر بات کی طرف سے گزرنا ہو تو دیکھ لیجئے گا عبرت کے لیے وہ مسجد کیسی بنی ہے۔ سادگی کس کا نام ہے، مسجد کیسی ہونی چاہیے۔ یہ بات میں خیال ہے، ورنہ میں تو فوٹو لے لیتا اس سے، لوگوں کو دکھاتا، یہاں بھی دکھاتا آپ کی اسکرین پر۔ درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والاکرام وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ دائما ابدا سرمدا۔
ارے بھئی اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ مدرسہ شاندار بنائیے جس میں قرآن اچھا پڑھایا جائے، مدرسے میں جائیے۔ چہلو میں آپ کے والد کا برسی ہے، آپ کے والد کی، ٹھیک ہے، تھوڑا موڑا مولانا لوگوں کو بھی دے دیجیے، نعت پڑھنے والوں کو بھی دے دیجیے، ٹینٹ والے کو بھی دے دیجیے، مائک والے کو بھی دے دیجیے۔ کبھی کبھی اس غریب مولوی پر بھی تو ہم کھائیے، تو 4,000 میں 5,000 میں 6,000 میں دن بھر پڑا رہتا ہے مسجد میں، کسی کو 4 بچے ہیں، کسی کو 5 بچے ہیں، کسی کو 8 بچے ہیں۔ کیا نہیں چہلوں گے آپ گڈی لے کر کے جاتے نوٹ کی، یہ امام صاحب 1,000 آپ لیجئے، یہ مولوی صاحب 1,000 آپ لیجئے۔ پھر تو 4 دن کے بعد کسی کا چہلم ہر وقت تو آتا ہی رہتا، کوئی دوسرا آیا نہیں 1,000 دینے لائق ہے تو 500 دے دیا۔ یہ دکھانے کے لیے تو پورے گاؤں کو دعوتیں کی جاتی ہیں چہلم میں۔ سن لیجئے یہ مسئلہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے کہ کسی کے مرنے پر عام لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ عام لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے دعوت میں، یعنی ولیمے میں۔ یہ ولیمہ ہے کہ کسی کے مرنے والے پر کوئی سال ثواب پہنچانا ہے۔ ہاں جو مہمان دور سے آ گیا ہے، جو مقرر آ گیا ہے، رشتہ دار کوئی آ گیا تو اس کو تو کھلانا ہے نا، وہ تو گھر سے کھانا لے کر نہیں آئے گا۔ لیکن پورے محلے کو، پورے ٹولے کو، پورے گاؤں کو، 2-4 اور آزو بازو کے گاؤں کو دعوت دینا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب اس میں پوری، سمجھا؟ جلیو الصوت لنہی الدعوت امام الموت۔ میں نے اس کتاب کو بہت پہلے جمشید پور سے چھپایا تھا، اس کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ کبھی خیال رہا کبھی کسی اور کے چہلوں برسی میں آنا ہوا تو کتاب لیتا ہوا، اور سمجھ میں آئی۔ اس پیسے کو آپ کسی ایک مدرسے کو دے دیتے، 1 بورا چاول دے دیتے، 1 بوری دال دے دیتے، لڑکے 1 ہفتہ کھاتے، 2 ہفتہ کھاتے، 1 مہینہ کھاتے۔ کچھ مدرسے چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، تو کتنا ثواب ملتا۔ وہ بچہ کھا کے قرآن پڑھتا، نماز پڑھتا، ذکر کرتا، قرات پڑھتا، حدیث شریف کا درس لیتا۔ یہ مزاج بنائیے آپ اپنا، یہ اپنا مزاج بنائیے، اور توجہ مدارس پر دیجیے۔ مدارس جب آپ کے اپ ٹو ڈیٹ ہو جائیں، مدارس میں اچھا قرآن پڑھائے جانے لگے، نمازوں کا درس دیا جانے لگے، تو پھر آپ توجہ دیجئے کہ آپ اسکول قائم کیجئے، سمجھا؟ مدرسہ دینی تعلیم کے لیے ہے تو اسکول دنیاوی تعلیم کے لیے ہے۔ دنیا میں رہنا ہے تو اسکول کی بھی ضرورت ہے، کالج کی بھی ضرورت ہے۔ سن لیجئے، ہاں میں منبر رسول سے یہ پیغام آپ کو دے رہا ہوں، اس پر خرچ کیجئے۔ کوئی اچھا طالب علم ہے، ذہین ہے، پیسہ نہیں ہے، پورے گاؤں والے چندہ کر کے اس کو انجینئر بناوے، ڈاکٹر بناوے، کیوں نہیں بناتے؟ مالدار لوگ جتنے ڈاکٹر بناتے ہیں سب ڈاکٹر کم بنتے، ڈاکٹر زیادہ بنتے ہیں۔ غریبوں کا درد ان کے پاس ہے، پیسہ ہے، اڑیل دیا پیسہ۔ ٹیسٹ میں تو پاس ہوتا نہیں وہ لڑکا، ٹیسٹ میں تو فیل ہوتا ہے، پیسے میں پاس ہو جاتا ہے۔ جو پیسے سے پڑھے گا وہ کیا پڑھے گا؟ آج کل جو ڈکیتی ہو رہی ہے ڈاکٹروں کے نام پر، اللہ بچا بھی مصیبت سے، اس لعنت سے، اس بلا سے۔ غریب بیچارہ پس کر کے رہ جاتا، زیورات بک گئے، کھیت بک گئے، ان سے قرض لیا، ان سے قرض لیا، اور برس بڑھتا گیا جو دوا کی۔ مریض جہاں تھا وہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ پڑھتے کم ہیں، کماتے زیادہ ہیں، ان کو ہمدردی نہیں ہوتی ہے غریبوں سے۔ جب غریب گھر کا کوئی بچہ ڈاکٹر بنے گا ضرور غریبوں کا خیال کرے گا، ضرور غریبوں کا لحاظ کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔
کئی جگہ میں تقریر کر چکا ہوں لیکن آج تک سنا نہیں کہیں گاؤں والوں نے کہا کہ تم کو ڈاکٹر بنانا جتنا پیسہ لگے گا ہم دیں گے، فلاں مولانا کو بلانا ہے جتنا پیسہ لگے گا دیں گے، فلاں شاعر کو بلانا ہے جتنا پیسہ لگے گا دیں گے، مسجد کو شاندار بنانا ہے جتنا پیسہ لگے گا دیں گے۔ اس میں کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ان پیغامات کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے اور کل سے غور کیجئے کہ اس میں آپ نے کیا کیا اور اب تک کیا نہیں کیا اور کیا آپ کر سکتے ہیں۔ خالی واہ واہ بہت شاندار تقریر، ایک ہاتھ اٹھاؤ، دو ہاتھ اٹھاؤ، کھڑے ہو کر کے نعرہ لگاؤ، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب نمائش ہے۔ کوئی بات اچھی لگی کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا تو اس میں حرج نہیں ہے، زبردستی کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ ایک ہاتھ اٹھاؤ بھائی، اب دو ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ پورے مجمع کا کھڑے ہو کر نعرہ لگا، پورا مجمع کھڑا ہو گیا۔ اس وقت میں نے نہیں بولا، وہی ہے نا کبھی کبھی یہ رعایت کرنی پڑتی بات۔ جو مولانا صاحب سے کہا کہ بتائیے آپ نے جو انداز اختیار کیا، کوئی ڈاکٹر آپ کی تقریر سننے آئے گا؟ کوئی پروفیسر آپ کی تقریر سننے کے لیے آئے گا؟ کوئی اچھا اسٹوڈنٹ بھی آپ کی تقریر سننے کے لیے آپ کو کہ یہ مولانا ہے کیا ہے؟ ناٹک باز ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں حدیث میں کہ کھڑے ہو کر کے نعرہ دو؟ ایک ہاتھ سے اٹھاؤ، دو ہاتھ سے اٹھاؤ، ابا کے نام پر بولو، اماں کے نام پر بولو، یہ سب کیا چیز ہے؟ ارے کچھ پڑھ کر کے ثواب پہنچائے گا ابا اماں کو تو ثواب ملے گا۔ یہ سب ناٹک نہیں ہونا چاہیے ہمارے جلسوں میں۔ سنجیدگی کے ساتھ دین کی باتیں بتائی جائیں، عقائد کی باتیں بیان کی جائیں تاکہ لوگوں کا عقیدہ درست ہو، عمل بھی جو خرابیاں ہیں ان کی اصلاح کی جائے۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جو بمبئی جاتا ہے مصلح لے کے چلا آتا ہے، جو کلکتہ جاتا ہے تو مصلح لے کر کے چلا آتا ہے، جو حج میں گیا وہ تو خیر کئی ایک مصلح لے کر کے آیا، جو عمرہ میں گیا وہ بھی کئی مصلح لے کر کے آتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ محلے میں گاؤں میں ایک ہی مسجد ہے۔ ہر سال 10-20 مصلح آ جاتے ہیں مسجد میں، کون اس پر نماز پڑھے گا؟ فرشتے پڑھیں گے کہ جنات پڑھیں گے؟ کون پڑھے گا؟ امام ایک ہے، بہت ہوگا ایک پیچھے مؤذن کے لیے بچھا دیا جائے گا۔ اگر پوری سب میں مصلح بچھا دیجئے تو پھر اٹھائے گا کون؟ جھاڑے گا کون؟ اور بھی کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے، کوئی پتلا ہوتا ہے، بری ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے وہ پیسہ لا کے مؤذن صاحب کو کیوں نہیں دے دیتے؟ امام صاحب کو کیوں نہیں دے دیتے؟ مسجد کا وضو خانہ گندا ہے، اس کی صفائی پہ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ مدرسے کی لیٹرین مسجد کی گندی ہے، اس کی صفائی پہ کیوں نہیں پیسہ خرچ کرتے؟ ثواب ملے گا۔ مصلح گجا ہوا ہے مسجدوں میں، یہی کی بات نہیں ہے، خود ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے۔ ہمارے تو زیادہ لوگ خوشحال ہیں، زیادہ لوگ سعودیہ رہتے ہیں، یا تو بہت کم رہتے ہیں، شاید وائدی کوئی رہتا ہے، جو آتا ہے مصلح لے کر کے چلا آتا ہے۔ اور اس میں بھی کیا کہ گنبد خضرا بنا ہے، خانہ کعبہ بنا ہے، بیت المقدس بنا ہے، اور مصلح بچھا دیا گیا، کبھی کبھی اس پر آدمی بیٹھ جاتا ہے، کبھی اسی پر پیر رکھ کر کے چلتا ہے، کبھی امام صاحب کے منبر پر بچھا دیا گیا، اسی پر بیٹھ کر کے خطبہ دیتے ہیں، پہلے بیٹھتے پھر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں۔ یہ سب زائد پیسے کیوں خرچ کرتے ہیں؟ خالی خریدنے سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اس کا استعمال بھی تو ہونا چاہیے۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں کی نئی چیز میں نے دیکھی، یہی کہ مسجد میں شاید نا کل پرسوں دیکھا کہ کیا ہے، پوری الماری بھری ہوئی ہے ماچس سے، پوری الماری بھری ہوئی اگر کہ بتی کے پیکٹوں سے۔ کسی میں عورت کا فوٹو ہے، تو کسی میں گھوڑے کا فوٹو ہے، کسی میں بیل کا فوٹو ہے، اور سامنے اللہ اکبر۔ صریح حکم ہے کہ دائیں بائیں اوپر پیچھے اگر تصاویر ہے جاندار کی، چاہے جانور کی ہو، عورت کی ہو، بابو کو ہو، بی بی کی ہو، تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری جو گاجے ہوئے ہیں، کب اگر کی بتیوں جلے گی؟
ہر سال محرم میں آ جاتی ہے، ربیع الاول میں آ جاتی ہے، کوئی مرتا ہے تو آ جاتی ہے، 40ویں میں آ جاتی ہے، 30 میں آ جاتی ہے. کیا فائدہ؟ اس پیسے کو آپ امام کو کیوں نہیں دیتے، مؤذن کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو اچھا امام نہیں ملتا، اچھا مؤذن نہیں ملتا، کیوں؟ وجہ کیا؟ ان کو پیسہ نہیں ملتا. ان کو پیسہ نہیں ملتا تو آپ کے امام و مؤذن اچھا نہیں ملتا. گجی ہوئی ہے، کچھ دنوں کے بعد ماچس بیکار ہو جائے گی، جل نہیں پائے گی وہ. اگر کہ بتی بھی اس کی مہک بھی ختم ہو جائے گی، ضرورت کیا ہے؟ اور پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کہ بتی جلے گی تو اس کا ثواب ملے گا. ثواب اس وقت ہے کہ اس سے خوشبو ہو، اچھی خوشبو ہو، اور اتنی کم جلے کہ لوگ اس سے اچھا محسوس کریں. اتنی مٹھی اگر آپ جلا دیں گے تو بھاگ جائیں گے لوگ، مصلی لوگ نماز پڑھنے. تو کیوں گاش دیتے ہیں؟ یہ سب فضول خرچیاں ہیں، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس پیسے کو آپ غریب کو دے دیجئے، مؤذن کو دیجئے، امام کو. مسجد تو بنی ہوئی ہے، ہم مسجد میں کوئی ضرورت ہے، کہیں پر آفسر رہی تو اس میں کرائیے، کہیں گندگی ہو صفائی میں لگائیے، کوئی سامان نہیں ہے اس میں لگائیے، پنکھا کہیں نہیں ہے تو پنکھا لگا دیجیے، ضروری ہے. گرمی کے دنوں میں بغیر پنکھے کے نمازی پڑھنا مشکل ہے. تو یہ سب چیزیں توجہ کی ہیں. آپ کی زندگی سدھرے گی، آپ کا معاشرہ سج جائے گا، اور آپ کا گاؤں جو ہے قابل تعریف ہے. ہاں دیکھیے، اچھا ہوا انہوں نے یاد دہانی کرا دی ڈاکٹر فرقان صاحب نے. قبرستان میں آپ لوگ جلاتے ہیں گھر کی بتی، کس لیے جلاتے ہیں؟ مردہ بخش دیا جائے گا. ارے خوشبو جائے گی، اس کو خوشبو جائے گی، بولو نا آپ لوگ. خوشبو جائے گی نہیں جائے گی؟ تو اگر کہ بتی جلانا ثواب کا تو کام نہیں. سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ایک آیت پڑھیں گے، ارے خالی الف لام میم پڑھ دیں گے تو 30 نیکی مل جائے گی آپ کو. اور اتنی مٹھا اگر کہ بتی جلا دیں گے تو اس کو کوئی ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. ہاں اگر کہ بتی وہاں جلائی جاتی ہے، جیسے قرآن خوانی ہے، جلا دیا. نماز کا وقت 2-4 جلا دیا کہ مسجد مہک جائے. اور وہاں قبرستان میں کون ہے؟ مٹی دیا، آپ چلے آئے، واپس چلے آئے. کون سوکے گا؟ مردے کا اندر تو جائے گی نہیں. اور جو زندہ اوپر ہیں وہ سب اپنے گھر چلے گئے. اچھا، انا للہ و انا، یہ تو نئی چیز ہم نے سنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، مذہب اسلام. تو نئی بات میں نے سنی، یہ بھی غلط ہے. یہ دنوں کو میں منع کر رہا ہوں 40 دن. اور بھی قبر کے اوپر تو مسلک اعلی حضرت ہے. اعلی حضرت فتح رضویہ میں لکھا کہ منع ہے. اب وہ بات نہیں، خالی نعرہ لگاتے آپ نے مسلک اعلی حضرت. پڑھو تو فتح رضویہ پڑھو، کچھ نہیں تو احکام شریعت چھوٹی کتاب اس کو پڑھ لو، باہر شریعت پڑھ لو. وہ نہیں تو اس کا شارٹ ہے قانون شریعت، اس کو پڑھ لو تو آپ کو یہ سب مسائل معلوم ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو دین کی باتیں ہیں، شریعت کی باتیں ہیں، اللہ رسول کے احکام کی باتیں ہیں، ان پر عمل کریں. اولا تو جانے، نہیں جان سکے تو جس نے بتایا اس کا احسان مانے اور اس پر عمل کی پوری کوشش کریں. درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ دائما ابدا سرمدا. کہیں کی اذان مسجد کے اندر ہوتی ہے، یہ بھی منع ہے، چاہے جمعہ کی اذان ہو چاہے پہلے وقت ہو. ہاں مائک سے دیں چاہے بے مائک سے دیں، اذان باہر ہونی چاہیے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ باہر کا مطلب یہ نہیں کہ چھت سے باہر آپ دے دیں تو باہر ہو جائے گی. جس کو آپ مسجد کا فرش اور نماز کی جگہ سمجھتے ہیں وہ سب مسجد ہے، اس سے باہر ہونا چاہیے. چارپائی جنازے کی مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. حکم تو یہی ہے، میرے پاس فتویٰ بھی موجود ہے. لیکن آپ لوگ کوئی جگہ ہی نہیں بناتے، پوری مسجد ایک ساتھ ایک چھت کی لگاتے ہیں. ارے کچھ جگہ امام کے لیے رکھو، مؤذن کے لیے رکھو، کچھ جنازے کی چارپائی کے لیے رکھو.
مسجد میں آپ نے رکھ دیا. اولاً تو آج کل ایکسیڈنٹ کا خوب دھماکہ ہے, یہ ٹوٹ رہا ہے, وہ پھٹ رہا ہے, یہ گر رہا ہے, وہ مر رہا ہے, بولیے نا. پھر آپ جاتے ہیں, وہ آپریشن ہو کر کے آتا ہے, جانچ کر کے آتا ہے مردہ خانے سے, چارپائی کبھی پاک ہے کبھی ناپاک ہے, خون اس کا اس سے لگتا ہے, ارے قبر میں ڈالنے تک خون بہتا رہے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو چارپائی ناپاک ہے, آپ قبرستان سے لائے مسجد کے اندر رکھ دیا, تو ناپاک چارپائی کو آپ نے رکھا, یہ بھی قباحت ہے. تو ہر مسجد میں امام کے لیے حجرہ بننا چاہیے. امام آپ کے پاس رہنے والا نہیں ہے تب بھی, ریاض کو پڑھا رہا ہے محلے کا آدمی, گاؤں کا آدمی, کل وہ مر جائے گا تب آپ کو ڈھونڈ کر کے لائیں گے نا. باہر سے کہیں سے آئے گا تو کہاں سوئے گا, کہاں رہے گا, کہاں سامان رکھے گا. پھر مسجد کا کھوڑ کھباڑ جتنا سامان ہوتا ہے ایک جگہ رہنا چاہیے. کوئی ادھر دکھ رہا ہے, کوئی ادھر پڑا ہوا ہے, کہیں کہیں جو سامنے سجدہ کرتے وہ جھاڑو رکھا رہتا ہے, ایسا بھی دیکھا. اور ایک اور گزارش ہے, یہاں عام طور سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو جنازے کی چارپائی ہوتی بہت بھاری بھرکم ہوتی ہے. کل میں نے اٹھا کر کے دیکھا, میں نے کہا کیسے اس پر مردہ رکھا جائے گا تو اور وزن بڑھ جائے گا, اس پر ایک چادر ڈالی جائے گی اور وزن بڑھ جائے گا. کیسے لوگ لے کر کے جاتے ہیں. اور اکثر قبرستان گاؤں کے باہر ہوتا ہے, شہروں میں بھی محلے سے دوری قبرستان ہوتا ہے, سوائے کہ کسی کا گھر قبرستان کے بازو میں ہو, اللہ ماشاء اللہ. تو چارپائی ایسی بنانی چاہیے, سائنس کا زمانہ ہے بھائی, ہوا کی طرح ہونی چاہیے کہ وزن ہو تو مردے کا ہو, خالی لے کے جانا ہے. کاندھا آپ کا دکھنے لگے گا تو آواز دیں گے. وہ میرے ساتھ خود ایسا ایک مرتبہ ہوا, آواز دینا پڑا, بھیا آؤ جلدی سے لو, ہمارا کاندھا دکھنے لگا. جب سے میں نے مردے کو کاندھا دینا ہی چھوڑ دیا. بولیے, اور بوڑھے لوگ کیا کریں گے. تو چارپائی ہلکی پھلکی بنائیے, کہیے اس سے بنانے والے مزدور سے کہ ایسی بناؤ کہ اس کا آدھا وزن ہو. آج کل تو الومینیم کی آ گئی ہے, بہت آسان ہے. ہاں آپ کی بنی ہے, ابھی بھی تو 100 سال تک نہیں خراب ہوگی, سڑے گی نہیں. اس کو توڑ کر کے اس کا ڈیسک بنوا لو, سیڑھی بنوا لو, کوئی بھی سامان بنوا لو, بیچ دو محلے میں. کسی کو لکڑی کی ضرورت ہے, لیکن ہلکی چارپائی بنواؤ تاکہ آسانی سے آپ کا مردہ لے کر کے کوئی جائے, خوشی خوشی جائے. یہ نہ ہو کہ کہاں سے میں نے کاندھا دے دیا, ایسا نہ ہو. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. بظاہر آپ چھوٹی سمجھتے ہیں, بہت بھاری چیز ہے. یہ چھوٹی نہیں ہے, بہت بھاری چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو جو کچھ کہا گیا ہے سننے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ دائما ابدا سرمدا. قرآن میں آیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا. قرآن میں سب کچھ ہے. نظر کی ضرورت ہے, پڑھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن میں آیا ہے کلو کھاؤ, واشربو پیو, حکم ہے کھاؤ پیو. نہیں کھاؤ گے پیو گے تو ارے کیا ہوگا, مر جاؤ گے کہ نہیں. تب اتنی بات کا بھی جواب نہیں دے سکتے. آدمی کھائے گا پیے گا نہیں تو مر جائے گا. لیکن قرآن ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا, زیادتی مت کرو, بہت زیادہ مت کھا جاؤ. ہاں حدیث شریف بھی اس کی شرح آئی ہے, اس کی تفسیر آئی ہے کہ اپنے پیٹ کا 3 حصہ کرو, ایک حصہ کھانے کا, ایک حصہ پانی کا, ایک حصہ سانس لینے کا. نیچے اوپر سانس بھی آئے گا. سمجھا. آج کل کیوں لوگ موٹے ہو رہے ہیں, کیوں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے, کیوں کمر میں درد ہو رہا ہے, مجھے معلوم ہے. کیوں بلڈ پریشر ہو رہا ہے, کیوں شوگر ہو رہا ہے, وجہ یہی ہے خوب کھاتے ہیں. جبکہ تمام ڈاکٹر, انگریزی ڈاکٹر بھی بولتا ہے کہ کم کھائیں گے تو شوگر پر کنٹرول ہوگا, جتنا زیادہ کھائیں گے اس سے شوگر بڑھے گا. آج جس کو دیکھو شوگر. مسجدوں میں لائن لگی ہوئی ہے کرسیوں کی, یہ کہاں سے آ گئی, یہ بدعت نہیں ہے. آپ بیٹھ کر نماز پڑھیے, چاہے جدھر پیر, ادھر پیر ہو ادھر پیر ہو, ایسے ہو, آپ بیٹھ کے پڑھیے نا. قاعدہ فرض ہے, کرسی پر بیٹھنا قاعدہ فرض ہو گیا. اب بہت مجبور ہے تو گھر میں پڑھیے نا, گھر میں رہیے.
گھر میں کیا ہے، کھڑے کھڑے گر جاتے ہیں یار جب لیٹنا ہوتا ہے تو، یا کھڑے کھڑے سوتا ہے شوگر والا. بس ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کرسی پر نماز پڑھی. ڈاکٹر صاحب کوئی مفتی ہے کیا؟ کسی مفتی سے نہیں پوچھنے جاتے آپ. ڈاکٹر نے کہہ دیا عمل کرنا شروع کر دیا. یہ بالکل غلط ہے. کرسیوں پہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کر نیت بھی نہیں باندھتے. کھڑا ہونا فرض ہے، قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر نیت باندھنا فرض ہے. کہاں سے نماز ہوگی؟ ہاں گھر سے پیدل آتے ہیں، 10 منٹ کھڑے کھڑے باتیں کرتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں تو پیر نہیں دکھتا، اور مسجد میں آئے تو صاحب پیر نہیں موڑتا. ہاں کوئی آدمی ایسا ہے کہ پورا پلاسٹر لگا ہوا ہے یہاں سے تو سمجھ بات آتی ہے کہ نہیں موڑتا. تو خیال کیجئے اس کا. مسجدوں میں کرسیوں کی بھرمار نہیں ہونی چاہیے. ختم کیجئے کرسیاں. الحمدللہ ہمارے وہاں ایک بھی کرسی آپ کو نہیں ملے گی مسجد میں، اور شاید ہمارے پورے چڑیا کو کسی مسجد میں کرسی نہیں ملے گی. ہماری مسجد میں تو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے شروع ہی سے اس کے خلاف تقریر کی تھی. لوگ پڑھ رہے ہیں، بہت مجبور ہے تو گھر رہو نا بھائی، کیا ضروری مسجد میں آنا؟ تمہاری پر واجب نہیں ہے جماعت، مسجد میں آنا ضروری نہیں. پورے بازار گھومیں گے، دن بھر چکر کاٹیں گے آبادی کا، اور نماز پڑھنے آئیں گے تو کرسی پر بیٹھ جائیں گے. اس کا مطلب کہ نماز نہیں پڑھنے آئے، آرام کرنے کے لیے آئے. ہاں ذرا بھی تکلیف نہ ہو. شادی میں جائیں گے، بیاہ میں جائیں گے، نکاح میں جائیں گے، کوئی مر جائے گا تو اس میں جائیں گے، اور مسجد میں آئیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ آپ نماز پڑھیں تو نماز ہو، نماز نہیں ہوئی تو پڑھنے سے فائدہ کیا؟ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ جہیز کی مانگ کا تو یہاں بہت رواج ہے شاید، سمجھا؟ جہیز کی مانگ کا بہت رواج ہے نا؟ ہاں اتنا رواج ہے، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر اثر پڑتا ہے نا بھائی، ضرور پڑتا ہے نا. تو ہمارے یو پی پر بھی اس کا اثر پڑ گیا. ہمارے بچپن میں جہیز نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. ہمارے سامنے شادیاں ہوئی ہے. ارے بڑا بڑا لکھپتی آدمی بھی جو اس وقت لکھپتی تھا تو آج کا کروڑ پتی ہوا. ہمارے بچپن میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا جہیز وہیز کسی چیز. بس ایک قرآن شریف، ایک رحل، قرآن شریف جزدان کے ساتھ، ایک مصلی نماز، اور بس 5 برتن، ایک چھوٹی سی پتیلی، 3-4 پلیٹ، ایک آدھ دو سینی. 5 نمبر تھا، 5 پلیٹ بس. 5 پلیٹ، مصلی، رحل، قرآن شریف، ماں جزدان. اسی کا نام جہیز تھا. دولہا گھر میں جاتا تو اس کو دے دیا جاتا تھا، لے کر کے چلا جاتا دلہن کے ساتھ. اور آج اللہ کی پناہ شادی بیاہ کرنا مشکل ہو گیا ہے، سب لوگ پریشان. لڑکے والے تو بہت خوش، خوب جہیز آئے گا، خوب مال آئے گا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ لوٹ کا مال آ رہا ہے. حدیث شریف میں آیا، سنو، خیر نکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، وہ نکاح بہتر ہے جس میں خرچ کم ہو. ہم نے اس حدیث کو چھوڑ دیا ہے، سب پریشان ہیں. مولوی مولانا لوگ کیا کریں گے؟ اور کہیں کہیں تو مولانا لوگ بھی جہیز مانگ رہے ہیں. ایک جگہ سنا کہ گاڑی انہوں نے مانگی. ایک مولانا صاحب نیسی، آپ کے جھارکھنڈ کی بات ہے. ہاں اتفاق ایسا کہ میری شاگرد تھی. میں نے کہہ دیا کہ اس سے کہہ دو کہ واپس کرے، جب تک واپس نہیں کرے گا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. یہ جا کے معافی مانگے. وہ لوگ کہے کہ ہاں بھی ہم نے نذرانہ میں آپ کو دیا ہے، جہیز نہیں ہے. ہاں تب تو جائز ہے. یہ حالات ہے. تو علماء کو سب سے پہلے اپنے معاشرے، اپنے گھر کو سدھارنا ہوگا، تب قوم کو سدھارنا پڑے گا. اور خود ہی عالم جب نہیں سدھرے گا اپنے کو تو دوسروں کو کیسے سدھار پائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. یہ چند باتیں جو میں نے سوچا تھا کہ ان کو بیان کر دیا جائے، تو ان میں اکثر بیان کر دیا گیا. ہر ٹاپک پر اگر روشنی ڈالی جائے تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا. پوری رات گزر جائے گی لیکن عنوانات نہیں پورے. تو جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے
اور اس کو گھر لے جائیے، صبح سوچئے، عمل کیجیے، مسجد کے بارے میں، بیاہ شادی کے بارے میں، مسجدوں کو سجانے کے بارے میں، چہلم کے بارے میں۔ چہلم ہے، برسی ہے، بہت بڑا جلسہ، بہت بڑی کانفرنس، بہت زیادہ مولانا لوگوں کو، بہت زیادہ شاعروں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہر جگہ کے امام صاحب ہوتے ہیں، ایک مؤذن صاحب ہوتے ہیں، امام صاحب تقریر کر دیں گے، مؤذن صاحب جو ہے نعت شریف پڑھ دیں گے، یا ہر گاؤں میں ایک آدھ جو نعت شریف پڑھنے والے ہوتے ہیں، آزو بازو میں مدرسہ ہوگا، آپ کے گاؤں میں مدرسہ ہوگا، ایک دو لڑکے اس میں نعت پڑھنے والے ہوں گے، ان طلبہ کو 100 روپیہ دے دیجیے گا، ان کے ناشتے کا انتظام ہو جائے گا، ہے نا؟ اور طلبہ ہی کو کھلائیے، اس پر خرچ کیجیے، میں یہ نہیں کہتا وہ خرچ مت کیجیے، لیکن کہاں زیادہ ضروری ہو، یہ زیادہ ڈھنڈ کمٹ جو آپ سجا رہے ہیں، اس میں بھی ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ فلاں نے بہت شاندار شامیانہ لگایا ہے، بہت شاندار محفل، ارے شادی نہیں ہے، شادی میں ٹھیک تھوڑا موڑا سجا دو گے تو چلے گا، شادی خوشی کا موقع ہے، یہ چہلم، برسی اور تیجا 40واں یہ کوئی خوشی کا موقع تو ہے نہیں، بس وہ کام کیجئے جس میں ثواب زیادہ ہو، وہ کام کیجئے جس میں ثواب زیادہ ہو۔ اور جانتے ہیں سب سے زیادہ میت کو، آپ کے باپ کو، آپ کے دادا کو، آپ کے بھائی کو، آپ کی بیوی کو ثواب کی چیز کا ملے گا؟ سن لیجئے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ والدین، ماں باپ کی قبر میں ان کی اولاد، ان کے بیٹوں، ان کی بیٹیوں کا عمل پیش کیا جاتا ہے، سمجھا؟ یہ حدیث شریف میں آیا ہے، یہ سن لیجئے، یہ اصلی 40واں ہے، یہ اصلی برسی ہے، یہ اصلی فاتحہ ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کا گناہ پیش کیا گیا تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، آپ کی نیکی پیش کی گئی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اپنی قبر میں۔ داڑھی آپ مڈائیں، نماز فرض ہے، نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، نماز آپ نہ پڑھیں، بولیے نا۔ اور کچھ وہ ہیں جو شراب کا کاروبار کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، وہ تو خیر ہے ہی ہے، یہ نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں کہوں گا تو شاید آپ کو سمجھ میں آئے، شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا، سن لیجیے۔ ہاں، تو آپ کے ماں باپ کو پیش کیا جائے گا یہ عمل، وہ ناراض ہوں گے، تو خالی 40ویں کی محفل سجانے سے ان کو خوشی نہیں ہوگی۔ آپ نماز پڑھیے، اب تک نہیں پڑھتے تھے تو آج سے تو پڑھیے، آج سے تو پڑھیے، یہ اصلی ایصال ثواب ہے، یہ صحیح فاتحہ ہے، اس کا آپ کے ماں باپ کو جو قبر میں ہے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ ہم اور آپ نہیں فائدہ پہنچائیں گے، آپ اولاد، ہم اچھے ہیں یا برے، ہمارا عمل نہیں قبر میں پیش کیا جائے گا، ہمارا عمل ہمارے ماں باپ کی قبر میں پیش کیا جائے گا، آپ کا عمل آپ کے ماں باپ کی قبر میں پیش کیا جائے گا۔ نیک بنیے، آپ ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے تو نیک بنیے، ان کی قبر میں آپ کی نیکی جائے گی تو خوش ہوں۔ سن لیجئے یہ بات، حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کو قبر میں خوش کریں، قبر میں ان کو خوش کریں، وہ کام کرے کہ وہ قبر میں خوش ہو۔ دنیا تو آپ بہت کماتے ہیں، کیسے نماز پڑھیں گے؟ پڑھیے نا، پڑھنا چاہیں گے تو قرآن پاک میں الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں انہیں راستہ دیتے ہیں۔ ہم لوگ تو پلین میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ٹرین میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ابھی کچھ لوگ ارے بڑی پابندی ہو گئی ہے، کیسے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جیسے پہلے پڑھتے تھے آج بھی پڑھ رہے ہیں، ایک دو واقعہ ہو گیا، کچھ خبیثوں نے، کچھ شیطانوں نے کہیں کچھ ہنگامہ کر دیا تو آپ سب لوگ ڈر گئے، سب نے نماز چھوڑ دی۔ ابھی میں بمبے سے آ رہا تھا پلین سے، اسٹیشن پر میں نے عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، جا رہا تھا بنارس اس پر کیا بولتے ایئرپورٹ پر، میں نے ظہر کی نماز پڑھی، مصلی بچھا کر کے پڑھی، وہی وضو بنا کر کے پڑھی، کون روکنے والا؟ بلا وجہ کا ڈھکوسلا ہے، روکتا ہے۔ ٹرین میں ایک مرتبہ دو پولیس والے تھے گیٹ کے پاس، مجھے نماز پڑھنی تھی، مصلی بچھا رہا تھا، انہوں نے خود بتایا کہ یہاں نہیں، یہاں مصلی بچھا کے پڑھی ہے میری شاید۔
بلا وجہ ڈرتے ہیں آپ؟ اللہ سے نہیں ڈرتے، پولیس والے سے ڈرتے ہیں، حکومت سے ڈرتے ہیں، بادشاہ سے ڈرتے ہیں، کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے نہیں۔ اللہ سے ڈرو تو سب تم سے ڈریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو علم اسلام کے پیغام کو سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عورتوں کو با پردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ضروری مسئلہ، حدیث شریف ہے کہ عورت پردہ میں رہنے کی چیز ہے۔ جس عورت کو دیکھو یہاں تک کی آستی، بعض لڑکیاں یہاں تک کی آستی، ماں باپ دونوں گنہگار ہیں، باپ بھی گنہگار ہے، کیا کریں؟ لڑکیاں نہیں مارتی، چیلا لے کے مارتی کو نہیں۔ اسکول میں نہیں جائے گا تو آپ پٹائی کریں گے۔ اسکول میں جانا، انگریزی پڑھنا کوئی فرض واجب ہے کہ پردے میں رہنا فرض واجب ہے؟ ننگے سر جوان لڑکیاں اسکول جا رہی ہیں، آپ برداشت کر رہے ہیں؟ آپ بھی جہنم میں جاؤ تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تعلیم ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے، پردہ ضروری نہیں ہے۔ تعلیم ضروری ہے، اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ حیا کا اہتمام کرنا، لحاظ کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو بھی عورت دیکھو تعویذ لینے آئے گی، کبھی مرید ہونے آئے گی، کبھی کوئی مسئلہ پوچھنے آئے گی، آدھا سر کھلا ہوا ہے، کبھی تو پورا بھی کھلا رہتا ہے۔ ارے ذرا سا ایک انگل بھی سر کا بال دکھے گا کوئی گناہ ہے، گناہ۔ ہاں، یہاں تک کی آستین ہونی چاہیے۔ ہم مردوں کی، سارے مردوں کی دیکھیں جتنے اسٹیج پر ہے، یہاں بھی گن لیجیے نا، شاید کوئی ایک ہوگا جس کی یہاں تک کی ہوگی، اور پھر مرد تو مرد ہے۔ یہ عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جس عورت کو دیکھو یہاں تک کی کٹی پہن رہی ہے، جوان لڑکیاں پہن رہی ہیں، جلسوں میں آ کر کے بیٹھ رہی ہے، سر کھلا ہوا ہے۔ سب کیا تماشا ہے؟ یہ سب سے گناہ نہیں ہو رہا ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھو۔ عورتیں پردے میں رہنے کی چیز ہیں، اور کچھ عورتیں چھاگل پہنتی ہیں، چھاگل ہو کوئی زیور ہو، اگر آواز ہوتی ہے چلنے میں تو وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہر گھنگرو کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ جو پائے لڑکیاں پہنتی ہیں یا چھوٹی بچیوں کو ماں باپ پہناتے ہیں، ان کے اندر گھنگرو چھوٹا چھوٹا رہتا ہے، جب وہ چلے گی تو چھم چھم بولے گی، اس میں شیطان ناچتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت عائشہ کی حدیث ہے، ہاں حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا ہر گھنگرو کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ 5-5 درجن گھنگرو تو ہوتا ہی ہے عام طور سے، تو 10 شیطان پاؤں اس کا باندھے ہوئے ہیں، تو ناجائز راستے پر لڑکی جائے گی کہ جائز راستے پر؟ صحیح کام کرے گی، غلط کام کرے گی؟ یہ سب مسائل لوگ جانتے ہی نہیں، یہ جان کر عمل نہیں کرتے۔ کتنے تو بیان کرنے والے بھی یہ سب مسائل نہیں جانتے۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، عورت ہمارا معاشرہ، اردو ہندی دونوں میں چھپی ہے، کلکتے سے، صفحات سے وہ نہیں میں لایا۔ آپ کے مدھوپور کے جامع مسجد کے امام مولانا پرویز صاحب میرے شاگرد ہے بھی ہے، مرید بھی ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام اور پردہ، وہ بھی اردو ہندی دونوں میں چھپی ہے۔ آج میں نے ان سے کہا کہ کتاب آپ کو رکھنا چاہیے، تو ان سے بھی آپ لوگ لیجئے، مجھے اگر آئندہ یاد رہا تو میں بھی لے کر کے آؤں گا۔ یہ کتابیں آپ لوگ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔